الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما مبينا من الذين هادوا ان لوگوں سے جو یہود ہوئے
یحرفون الکلمہ، پھیر دیتے تھے بات کو، بدل دیتے تھے بات کو، ام مواضعہ، اس کی جگہ سے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے سمعنا وَعَصَيْنَا، سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور سن وہ بات کے تو نہیں سننے والا اس کا، وَرَاعِنًا، اور رعایت کر ہماری، لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، پھیر دیتے تھے زبانوں اپنیوں کو، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تانا زنی کرتے تھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر یہ کہ وہ قالوا کہتے، سمعنا وَأَطَعْنَا، سنا ہم نے اور فرما برداری کی ہم نے، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور ہم نے سنا اور دیکھ ہماری طرف، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ بہتر ہوتا ان کے لیے، وَأَقْوَمْ، اور قائم رہنے والا، وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن لعنت کی اللہ نے ان کے انکار کے سبب، فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بس نہیں ایمان لانے والے وہ مگر تھوڑے، یا ایھا الذین، اے لوگو، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے ہو، آمنوا، ایمان لاؤ، بما نزلنا، ساتھ اس چیز کے اتارا ہم نے، مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، من قبل، پہلے سے، ان نطمس وجوہا، یہ کہ نام و نشانی مٹا دیا جائے ان کے چہروں کا، فنردھا علی ادبارہا، بس یہ پشتوں کی جگہ طرح ہو جائیں ان کے چہرے، بدل دیں ہم ان کے چہروں کو دوبارہ ان کی سے الٹا کر کے رکھ دیں ہم ان کو، نلعنہم، یا لعنت کرے ان پر، کما لعنا اصحاب السبت، جیسا کہ اصحاب سبت لعنت کیے گئے، وکان امر اللہ مفعولا، اور ہے حکم اللہ کا ہونے والا، ہو کر رہنے والا، ان اللہ، بلا شبہ اللہ، لا یغفر، نہیں بخشتا، ان یشرک بہ، یہ کہ شرک کیا جائے ساتھ اس کے، ویغفر ما دون ذلک، اور بخش دیتا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی ہے، لمن یشاء، واسطے جس کے چاہے، ومن یشرک باللہ، اور جو شخص کے وہ شریک ٹھہرائے ساتھ اللہ کے، فقط افترا، بس دیکھیں افترا برداری کی اس نے، باندھا اس نے، اسمن عظیما، گناہ بڑا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے اس سبق میں جو مسلسل سبق ہمارا جاری ہے، سورہ النساء سے 3 آیات کریمات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ آیات نمبر 46، 47 اور 48 ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد اللہ توفیق دے کہ ہم اپنا کردار، اپنا عمل درست کرتے ہوئے
اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی لائن درست کریں، اپنے اعمال کو درست کریں اور اپنا کردار صحیح بنائیں۔ جو تعلیمات ہمیں باقاعدہ طور پر قرآن کریم کے ذریعے سے دی گئی ہیں، گزشتہ سبق میں کیونکہ ایک جمعہ بیچ میں مضمون رہ گیا تو یاد دہانی کے لیے یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ ہم نماز کے متعلق کچھ پیچھے بیان کر رہے تھے، جو پیچھے مضمون ہمارا تھا کہ نماز کن اوقات میں یا کن معاملات میں آپ کو ادا نہیں کرنا ہے۔ مضمون کو اپنی اصل یعنی آج کے مضمون جہاں پر ہے اس پر لانے سے پہلے چند ایک باتیں ذرا ضروری خیال کرتا ہوں، شاید پہلے بھی وہ عرض کی جا چکی ہوں۔ کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ رب کریم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے تا قیام قیامت، اس وقت تک جب قیامت نہیں آ جاتی، یہ رہبر اور رہنما کتاب ہے۔ انتہائی افسوس اس بات کا ہے کہ وہ کتاب جسے ابتدا سے ہی ہم نے تسلیم کیا کہ یہ لا ریب ہے، شک نہیں اس کے اندر، شروع میں ہی ہم نے پڑھ لیا کہ یہ ہدی للمتقین یعنی متقی لوگوں کے لیے ہدایات اس کے اندر ہے۔ شروع میں ہی ہم نے یہ پڑھ لیا کہ یہ ایسی کتاب ہے ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان، کہ لوگوں کے لیے ہدایات اس کے اندر ہے۔ متقی لوگوں کو تو یہ ہدایت دیتی ہے نا، لیکن وہ ہدایات انسانوں کے لیے ہے۔ ہدی للناس کہا ہے، ہدی للمومنین نہیں کہا۔ گویا تقوی اور ایمان یہ بھی ایک لحاظ سے ایک شے نہیں ہے۔ تقوی ہونے سے جو پہلے چیز ہے وہ انسان ہے۔ انسان ہو پھر وہ متقی ہو تو ہدایت پا لے گا، انسان ہو تو اس کے ہدایت کے لیے اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہی ہے۔ پہلے یہ ہے کہ وہ انسان ہو اور انسان قرآن کی طرف آئے۔ اگر اس کے دل کی زمین ہوگی صاف تو یقینی بات ہے کہ یہ اپنا عمل کرتے ہوئے اس انسان کو مومن بنا دے گی۔ لیکن دل صاف نہ ہوا، تقوی نہ ہوا، انسانیت موجود ہے تو انسانیت کی رہنمائی کے لیے اگر کوئی بات لینا چاہے تو بہرحال یہ اس کے لیے رہنما ہے۔
پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. یعنی باتیں یہ اصل میں سمجھنے والی ہیں، لیکن اس ترتیب سے نہ کوئی سمجھنے کو تیار ہے اور نہ کوئی سمجھاتا ہے. نہ ہماری طبیعت کرتی ہے کہ ہم یہ باتیں اس طرح تفہیم کریں، کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں. جب ہم نے پیدائش سے ہی دیکھا کہ ہمارے ختنے ہو گئے، بچپن میں ہی ہمارے کان میں اذان دے دی گئی، اب ہم نام رکھا تو وہ مسلمانوں والا تھا، وہ اللہ دیتا تھا یا عبد الرحمان تھا یا عبد المنان تھا، کچھ بھی تھا، وہ احمد تھا یا محمد تھا، نام جو ایسے ہی رکھے ہم نے. وہ اسد تھا یا سعید تھا، جیسے بھی نام ہم نے چن لیے، نام پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں والا نام ہے. پھر اس سے آگے بڑھے تو اگر ناراض نہ ہوں تو میں یہ بات عرض کروں کہ آج کل اس پرفتن دور کے اندر جب حکومتوں کے آپس میں اختلافات بڑھ گئے تو اس میں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کسی دوسرے ملک کا کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے جو جاسوسی کرنے کے لیے آیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھنے کے لیے پھر اس کی شلوار اتار دو. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس اسلام دکھانے کے لیے سوائے اس کے کوئی بات رہ ہی نہیں گئی کہ ہم یہی ایک چیز ہے جس کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ دیکھ جی ہم مسلمان ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کردار کہیں ہمارے ہاں وہ نظر آتا ہے کہ کوئی کردار سے دیکھ، یہ جو ملے جلے ہیں اس کردار کے اندر وہ لوگ، وہ کیوں مل گئے ہیں ہمارے ہاں آ کر؟ اسلام کا کردار اپنانا اتنا آسان ہو گیا کہ دوسرے بھی، کیونکہ ہم شکل و صورت کے علاوہ ہمارا سلسلہ کوئی رہا ہی نہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں ہر جگہ پر جھگڑا ابتدائی بالکل صورت ہے، بالکل ابتدائی، کہ نماز مسلمان ہے تو لازم سمجھتا ہے، فرض ہے، پڑھے نہ پڑھے اس کی اپنی مرضی، لیکن مسلمان ہے تو نماز لازم سمجھتا ہے، کہے گا کہ فرض ہے. اب نماز کے لیے مسجد میں آیا، ابتدائی طور پر اللہ اکبر کرتے ہوئے رفع یدین جب کر کے ہاتھ باندھنے تھے تو رفع یدین پر جھگڑا، ہاتھ باندھنے پر جھگڑا، ہاتھ کتنے اٹھانے ہیں، کہاں تک اٹھانے ہیں، اس پر جھگڑا. اور پھر یہ جھگڑا صرف زبان کی حد تک نہیں، اتنی بڑی مجلسیں اس جھگڑے کے اوپر قائم ہوئی، اتنے بڑے مناظرے آج بھی موجود ہیں کہ جو اس وجہ سے مناظرے کیے گئے کہ آپ کو رفع یدین کتنا کرنا ہے، کتنی بار کرنا ہے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، فاتحہ خلف الامام ہے یا نہیں ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی بات ایسی جو رہ گئی ہو جس پر آج ہمارا جھگڑا نہ ہو. ابتدا سے آخر تک جھگڑا ہے، اور کوئی صورت ایسی نظر نہیں آتی جس سے یہ جھگڑا ختم ہو جائے. آج کے سبق میں کیونکہ یہ پچھلے مضمون کا ایک ربط ہے، وہ ایک بات آئی ہے جس وجہ سے یہ میں باتیں پھر عرض کر رہا ہوں. کہ ہم سے پہلے جو یہود تھے ان کی کچھ غلطیاں اور کچھ قباحتیں تھیں، اور جو یہ کہا گیا کہ مومن 2 بار ایک ہی بل سے نہیں ڈسا جاتا، تو کہے گا وہ مومن ہے کہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے تھے، وہ جس جگہ سے
ڈسے گئے اسی بل میں پھر اپنا پاؤں. ان یہود کی ایک مثال دی جا رہی ہے. اصل میں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ ساری بات کہ آج ہم لڑائی اور جھگڑا سارے کا سارا انہی باتوں میں. پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کے اندر جی یہ موجود ہی نہیں ہے. نماز قرآن کے اندر بار بار قرآن کا ذکر قرآن کے اندر ہے، لیکن قرآن نماز کیسے پڑھنا ہے؟ یہ پہلا ہمارے جھگڑے کی ایک وجہ بن جاتی ہے کہ آپ بتائیں پھر قرآن سے آپ ثابت کریں نماز کیسے پڑھیں گے. واہ سبحان اللہ. آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ منہ سے جو کھاتے ہیں کیوں کھاتے ہیں؟ یہ فطری چیز ہے، فطرت کے اوپر تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. جیسے آپ کے جسم کی ضرورت ہے خوراک، ایسے ہی آپ کی روح کی غذا ہے نماز. جیسے خوراک لینا لازم تھا ایسے ہی روح کی صفائی اور ستھرائی کے لیے نماز لازم تھی. جیسے آپ خوراک کے لیے کبھی نہیں لڑتے کہ آپ کو لقمہ کتنا توڑنا ہے، روٹی کس چیز کی بنانی ہے، آج آپ یہ کیوں کھا رہے ہیں، آپ یہ اس طریقے سے کیوں، کبھی نہیں کوئی جھگڑا ہوا نا. تو جب اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے تو یہ نماز ہی رہے گی جھگڑنے کے لیے. یہ روح کی غذا نہیں ہے. یہ اطمینان قلب کی چیز نہیں تھی. یہ ذکر اللہ نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب قرآن کا حکم نہیں ہے. اطمینان قلب کی یہ چیز تھی. ہمارے لیے باعث زحمت ہی زحمت. وہی رحمت رہ گئی نماز. اس پہ لڑ کر پھر آپ نے یہ جو اعتراض اٹھایا کہ آپ بتائیں جی قرآن میں کہاں ہے کہ نماز کیسے پڑھنا ہے. یہ اعتراض میرے اوپر کیا یا قرآن پہ؟ آپ نے ڈائریکٹ قرآن پہ اعتراض کیا ہے. اور اگر قرآن پہ اعتراض کیا ہے تو آپ کا جواب میں دینے والا بنتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ میری ذات پر یہ اعتراض نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب پر اعتراض ہے. اور اگر کتاب پر آپ کو اعتراض ہے تو کتاب کے ساتھ جو کتاب بھیجنے والا ہے آپ اس سے تو لڑ سکتے ہیں، لڑتے رہے. یہ وہ بات تھی کہ یہ جو جنگ ہے یہ آپ کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، کرتے رہو. ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. قرآن نے ایک بات واضح کر دی، فرمایا کہ دیکھو یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر ایک چیز جو آپ کے ساتھ اللہ رب کریم کی طرف سے لگا دی گئی ہے اس کی تفصیل اس میں موجود ہے. تفصیلا لکل شیء، ہر شے کی تفصیل اس کے اندر موجود ہے. اگر اس کی تفصیل آپ سمجھتے ہیں نہیں ہے تو پھر آپ قرآن کو جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں، ورنہ اپنی لائن درست کریں. بھئی آپ کی گاڑی اس پٹری پر جا رہی ہے جو پٹری سیدھے راستے کی طرف آپ کو لے جا نہیں رہی، تو ظاہر ہے راستے کے حالات اگر آپ کو اوپر نیچے اور طرح کے نظر آتے ہیں تو وہ راستہ صحیح نہیں ہے، تو آپ حالات دیکھ کر الجھے ہی رہیں گے. یہ مثال ایک دے رہا ہوں میں، آپ ذرا سمجھیں اس بات کو کہ یہ کیا باتیں ہیں. گویا ان چیزوں پر جھگڑا ہونا چاہیے ہی نہیں تھا. رفع یدین کتنے بار کریں، آمین کہا کتنا اونچا کہنا ہے، یہ آمین بالجار ہے یا نہیں ہے، فاتحہ خلف الامام ہے یا نہیں ہے. بھئی آپ کو جو چیزیں مل گئی ہیں وہ اس کے مطابق جیسا آپ کا طریقہ ہے اللہ مبارک کرے. ہاں مقصد اس کا جو ہے وہ پورا ہو. عرض ہی کر رہا تھا اللہ ارشاد فرماتے ہیں من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ. یہود کی شرارتوں کا قرآن کریم نے وقتاً فوقتاً ذکر کیا ہے. وجہ یہ تھی کہ زمانے کے لحاظ سے ہمارے اوپر نصارہ ہیں، ان کے اوپر یہود ہے. تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو نسلاً بعد نسلاً جس طرح باپ اور اوپر دادا، تو
بندہ کچھ نہ کچھ اثرات تو لیتا ہے. یعنی یہ اس لحاظ سے وہ اثرات لینے کے لیے اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں یہود و نصارہ کا بہت ذکر کیا ہے. اور جو ان کی گمراہیاں ہیں ان کا بار بار ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ تم ان گمراہیوں سے بچنا. آج کے سبق میں ذکر ہے من الذین ہادوا، یہود کی شرارتوں میں ایک یہ شرارت تھی، وہ کیا کرتے تھے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بات کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دیا کرتے تھے، کہیں اور لے جاتے تھے. تحریف سنا ہے نا کہ انہوں نے تحریف کی تھی، یہ ہے یحرفون. حرف کہتے ہیں بدل دینا، ایک کی جگہ پر دوسری جگہ کو بدلنا، اس کی ایک بات کو اس کی جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانا، اس کی جگہ پر کوئی اور بات لے آنا. یعنی یہ جو اوپر نیچے کرنا تھا نا بات کا، بات ادھر ادھر کر کے وہ معاملات کو خراب کرتے تھے. یہ ایک یہود کی غلطیوں میں سے غلطی تھی، شرارتوں میں سے شرارت تھی. اگر اس چیز کو ہم اپنے ساتھ بھی ذرا تھوڑا تفہیم کے لیے لے لیں کہ وہ باتیں کس طرح تبدیل ہوتی ہیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں. قرآن کریم کو جس انداز سے ہمارے تک آنا چاہیے تھا، اللہ رب کریم نے اس کے لیے سارے وہ طریقہ کار مقرر کی اور یہ ہم تک پہنچ گیا. اگر یہ تسلیم کر لیا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے پہنچی ہے، لا ریب ہے، اس میں تحریف نہیں ہے، اگر یہ باتیں تسلیم ہیں تو پھر کچھ لائن اپنی درست کرنے کے لیے تفہیمات لیں. قرآن کریم میں سورہ الحشر میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. میں غلط ہو گیا. قرآن کے ما اتاکم الرسول فخذوہ، سورہ حشر کے اندر اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو لیں وہ لے لو، جو دیتے ہیں، اور جو منع کرتے ہیں رک جاؤ. ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کرتے ہیں رک جاؤ. ہم نے یہ بات سورہ الحشر کی اٹھا لی. یہ آیت نمبر ہے 7. آپ ایک دفعہ گھر جا کے ضرور دیکھیے اسے، اللہ برکت دے. قرآن کریم نے جس جگہ پر اسے بیان کیا وہاں معاملات کیا تھے؟ معاملات یہ تھے کہ جو فتوحات ہو رہی ہیں، مال آ رہا ہے، مال کی تقسیم ہونا ہے، اس مال کی تقسیم کے متعلق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے آپ کے لیے. ہم نے اس کو تحریف کر کے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ اس آیت کو وہاں سے، آیت کے ایک حصے کو وہاں سے اٹھایا. آیت پوری نہیں لی، آیت کا ایک ٹکڑا وہاں سے اٹھا لیا. ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اپنے لیے ایک کتاب لکھی نماز کی، اوپر آیت یہ دے دی ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. نیچے لکھا ایک حدیث کا ٹکڑا اٹھایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اور آگے مضمون بیان کرنا شروع کر دیا جو ہماری مسلک کے ساتھ فٹ ہوتا ہے. پھر اس پر دلائل کے انبار لگائے، اور دلائل کے انبار لگا کر دونوں، تینوں، چاروں جتنے بھی ہمارے اس وقت مسالک ہیں، سب نے اپنے اپنے طریقے کے مطابق یہ آیات اور احادیث کو فٹ کیا اور اپنا مذہب بیان کر دیا. پھر اس پر مناظرے شروع ہو گئے. اب مناظرے ہوئے تو ایک نے کہا کہ یہ جو آپ کی احادیث ہیں یہ
صحیح نہیں ہیں، ان کے اندر پھر یہ اختلاف آ جاتا ہے. وہ کہے گا کہ آپ نے جو حدیث بیان کی ہیں ان میں یہ اختلاف ہے. پھر مدتیں گزر گئیں، کوئی فیصلہ ان کا نہیں. چلو ایک یہ تھا کہ کم سے کم وہ اختلاف ختم ہو جاتا، ایک جگہ پر بیٹھ کر کسی نتیجے پر مسلمان پہنچ جاتے اور پھر مل بیٹھتے. ہمارا ہر ایک یہ کہتا ہے کہ اس کے پیچھے نہیں، وہ کہتا ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی. کہتا ہے وہ تو فاتحہ پڑھتے ہی نہیں، فاتحہ کا موقع نہیں، ان کے پیچھے کیسے ہوگی. یہ کہتے ہیں یہ جو فاتحہ پڑھنے والے ہیں یہ تو فاتحہ کے قائل ہیں، ان کے پیچھے نہیں ہوتی. یہ رفع دین کرتے ہیں، یہ آمین کرتے ہیں، ترا نکل جاتا ہے. یعنی ہر یہ تو مکھیاں اڑا رہے ہیں. یہ رفع دین جو کرتے ہیں، بھئی رفع دین کے بغیر تو کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا. جو جیسے بھی نماز پڑھتا ہے ابتدائی طور پر اللہ اکبر تو اس نے کرنا ہی ہے، یہاں کرے گا، جیسے کرے گا، جو بھی طریقہ کو اختیار کرے گا. کوئی ہے جو آئے اور آ کے کھڑا ہو جائے تو رفع دین کرے گا، اس کے بغیر کوئی بھی نہیں پڑھتا. تو چھوڑیے اب ذرا اس بحث کو سائڈ پہ کر دیجئے کہ کتنی بار کرنا ہے. ہاں یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ اگر وہ جسے ہم کہتے ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم سارے تسلیم کرتے ہیں، کم سے کم احناف ہمارے اہل حدیث ہے، شیعہ اگر نہیں بھی بالفرض کریں گے وہ اپنے کوئی اور کتاب رکھ لیں گے، لیکن صحیح بخاری ہمارے ہاں تو کم سے کم یہ اہل سنت کے ہاں تو یہ ہے نا. تو اگر اسی پر اتفاق کر لیتے تو رفع دین لازم ہوتا. اس میں احادیث موجود ہیں اور بغیر رفع دین کے نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی روایت نہیں ملتی. بات صحیح، لیکن یہ بات پھر وہی ہے کہ مسلک اگر بیان کرنا ہے، اگر آپ کو صرف تعلیم دینا ہے تو آپ مقصد پر آ جاتے، جھگڑا ختم ہو جاتا. عرض یہ کر رہا تھا، فرمایا کہ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہود کی برائیوں میں سے، خباثتوں میں سے، شرارتوں میں سے ایک یہ خباثت تھی، یہ شرارت تھی کہ وہ بات کو اس کی جگہ سے بدل دیا کرتے تھے. گویا یہ جو تحریف ہے آیات کی کرنا، وہ اوپر نیچے من مرضی سے ادھر ادھر کر لینا، ان میں ایک یہ بات بھی آتی ہے کہ کسی چیز کو، کسی بات کو اس کے مقام سے اٹھا کر کسی اور مقام پر رکھ دیا جائے. قرآن کریم کی تو آیت کو اٹھا کر دوسری جگہ پر کوئی نہیں رکھ سکا، کوئی نہیں رکھ سکتا، کوئی نہیں رکھ سکے گا. انہوں نے یہ ایک حرکت کی تھی کہ جب اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ من مرضی کی جان چاہتے تھے، اپنی کتاب کے اندر فٹ کر دی. مسلمان یہ نہیں کر پایا، لیکن انہوں نے کتابیں ہی اپنی الگ الگ ترتیب دے دی اور پھر انہی کتابوں کے اندر، یعنی وہ سمجھتے ہیں یہی حدیث اور قرآن ہے اصل جو میرے مسلک کی حضرت صاحب نے لکھی ہے. پھر اس سے آگے بڑھ کر بات ہوگی تو وہ کہیں گے کہ وہ حضرت صاحب جنہوں نے یہ کتاب لکھی ان کے پاس علم نہیں تھا، وہ جاہل تھے، وہ عالم نہیں تھے. تم کہاں اتنا پڑھے، وہ تو پڑھے لکھے تھے، وہ تو شیخ الحدیث ہیں، وہ تو ہمارے مفتی ہیں، وہ تو ہمارے وہ رہبر ہیں ہماری جماعت کے، وہ تو پاکستان لیول پہ ایک لیڈر ہیں. تو آپ ان کے مقابلے میں بات تو صحیح ہے بھئی، بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے. اگر لیڈر ہی کی ماننی ہے تو لیڈر کی مانتے رہے، اس میں کب کہتا ہوں لیڈر کی نہ مانے. اس کے لیے بھی دلیل مل جائے گی نا. کہیں گے کہ دیکھو قرآن نے یہ بات نہیں کہی، کہتی اللہ واتی الرسول وہ اولی الامر منکم. اب آپ اس کو اولی الامر کہہ لیں تو اس ضمن میں آگے پھر ان کا بھی لازم ہو جائے گا. اب آگے قرآن کی آیت مل جائے گی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. مطلب جھگڑا جو کرنا ہے تو ہمارے ہاں پنجابی کا محاورہ کہتے ہیں کہ جھگڑا کرنا ہو تو کہتے ہیں آٹا گوندی ہلدی کے. پھر وہ ہلے نہیں کیا کرے، آخر آٹا جو گوندنا ہے تو بغیر ہلے کیسے گوندے گی. مطلب یہ ہے کہ ہمیں کرنا ہے جھگڑا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی صورت ہم نکال لیں گے. اگر ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک نہیں 20 صورتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو الگ الگ کر دیں. قرآن کریم کی ایک آیت لے لیجیے، پھر ہم کہیں گے کہ وہ مسلمانوں کے لیے تو تھی ہی نہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اعلان کیجئے
یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. یہود و نصارہ تمہارے ہمارے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں، ایک ہے کہ تم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہو، ہم بھی آؤ اس پر اکٹھے ہو جائیں. لیکن بحث کرنے والا تو کہے گا نا کہ یہ یہود و نصارہ کی بات ہے، آپ کی مسلمانوں کی، آپ کہے آپ یہودی ہیں تو پھر بات کر لیتے ہیں. لڑنا جو ہے تو اس پہ لڑ لیتے ہیں. اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. عرض ہی کر رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ. یہودیوں کی باتوں میں ایک یہ بات تھی کہ وہ بات کو اصل جگہ سے بدل کر کسی دوسری جگہ پر لے جایا کرتے تھے. یہ جو ذو معنی جملے ہوتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں. مثلا کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ بات پہلے کبھی نہیں سنی. اب اس میں کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار یہ بات صحیح ہے لیکن پہلے کبھی سنی نہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یار یہ کوئی نئی بات کر رہا ہے، یہ پہلے کبھی نہیں کسی نے بیان کی، یہی بیان کر رہا ہے. بات ایک ہی ہے، انداز بھی ایک ہی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ حالات سے پتہ چل رہا ہے کہ کس طرف جا رہا ہے. اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کرتے کیا؟ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. وہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا ہے لیکن سن کر اس کی نافرمانی یعنی اس کے الٹ کیا ہے. جو سنا ہے وہ نہیں کیا، اس کے الٹ کیا ہے. آگے جو جملہ ہے وہ خود بتا رہا ہے وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ. وہ کہتے ہیں کہ سن غیر مسمع، نہ سنوایا جائے، یعنی ایسی بات جو سنی نہیں ہے. سن ایسی بات جو سنی نہیں ہے. اب یہ اصل میں کیا کرتے تھے؟ یہ شرارت کرتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بات سمجھ آتی ہے، بات صحیح ہے، دل کو لگتی ہے، لیکن پہلے کسی نے نہیں کی. یہ بھی ایک بات ہے. تو یہ بھی ایک بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ گل کرتا جڑی کسی کیتی نہیں، کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی. اس کو سمجھ آئی ہے کسی کو، یعنی آگے اس سے جدھر مرضی آپ بات کو لے جائیں لے جا سکتے ہیں. وہ ایسی ذو معنی بات کرتے تھے کہ بات بھی رہ جائے اور پتہ بھی نہ چلے کہ کیا کہا ہے. پیچھے ان کی اسی طرح کی ایک شرارت ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا جو سب سے پہلا ایمان والوں کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. وہاں پر بھی ان کی اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیٹ کرنے کے لیے جملہ بولتے تھے رائنا. رائنا یعنی دوبارہ کہیے، رعایت کیجئے، دوبارہ کہیے بات کو. تو وہ رائنا کہتے تھے، تو رائنا کو ذرا تبدیل کر کے رائنا. رائنا ہمارا چرواہا، ہمارا بکریاں چروانے والا، کل تک یہ بکریاں چراتا تھا، آج یہ بات کرتا ہے. یعنی یہ ایک شرارت تھی ان کی. اسلام نے پہلی تعلیم جو دی ایمان والوں کو مخاطب کر کے وہ یہ ہے کہ دیکھو جہاں ذو معنی باتیں آ جائیں، لوگ ایسی باتیں شروع کر دیں کہ وہ دوگلی باتیں ہیں کہ جدھر چاہتے ہیں وہ لگاتے رہتے ہیں، وہاں سے آپ اپنا جملہ بدل لیجئے. آپ وہ بات کہنا چھوڑ دیجئے. لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. آپ انظرنا کہیے. آپ جو رائنا کہے گا وہ خود بخود پتہ چل جائے گا کہ اس کے دل کے اندر کھوٹ ہے. کیونکہ انظرنا بھی یہی تھا کہ ہماری طرف دیکھیے، رعایت کیجئے، دوبارہ بات کہیے، ایک بار پھر فرمائیے. تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہودیوں کی بات کیا تھی کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع. یہ کہتے تھے کہ سنو ایسی بات جو پہلے کبھی نہیں سنی. وَرَائِنَا لَجَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ. زبانوں کو پیچ دے کر نا رائنا جو کہا کرتے تھے، یہ وہی بات ہے. یعنی یہ اسی طرح کی بات ہے دوگلی. یہ وہ کرتے تھے. وَطَعْنًا فِي الدِّينِ. اور دراصل یہ کرتے کیا تھے؟ یہ دین کے اندر تانا زنی کر رہے تھے. دین کے اندر یہ تانا زنی کر رہے تھے. فرمایا کہ
وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر یہ کہتے کہ ہم نے بات کو سنا اور فرما برداری اختیار کی، سمعنا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور سن اور دیکھ ہماری طرف، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ گویا یہ اپنی بات اصل طرف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ یہ جو دوگلی دوگلی باتیں کر رہے ہیں، کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ جب کہیں پھنس جائے گا تو پھر کوئی صورت بنا لیں گے اس کو پکڑنے کی۔ یہ باتیں ہمیں کیوں بتائی گئی ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنی لائن درست کریں۔ یہ جن باتوں میں ہم لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ان باتوں کو چھوڑیں اور جو سیدھا رستہ ہے فرما برداری کا اس طرف آ جائیں۔ جو بات ملتی ہے اس پر اکٹھے ہو جائیں۔ اختلاف والی بات اگر کوئی لازم ہوئی تو دیکھا جائے گا، اگر فروعی ہوئی تو فروعات میں اختلاف رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے تفہیمات بڑھیں گی، تعلیمات آگے نکلیں گی، کیونکہ یہ کوئی اینٹی کہیں آئے گی بات تو آگے پتہ چلے گا، اس لیے وہ آگے چلنے کے لیے بھی بہتر ہے۔ لیکن فروعات میں اگر اختلاف ہے تو اس کو قائم رہنا بہتر ہے۔ اور جہاں حقائق ہیں وہاں اختلاف کوئی نہیں، اس پر آ جاؤ، آگے بات چلتے رہے گی۔ فرمایا کہ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، یہ ان کے لیے بہتر بھی ہوتا اور مستقل بھی، قائم رہنے والا۔ وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے انکار حق کے سبب، جو کہا تھا اس کے منکر ہو گئے تھے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بس نہیں ایمان لاتے مگر بہت تھوڑا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے ہو کتاب، کون سی؟ اگر تو تورات دیے گئے ہیں، اگر وہ مخاطب ہیں، مثلا دونوں طرح مخاطب کیا ہے نا ہمارے علماء نے، اگر تو وہ مخاطب ہیں جو پہلے یہود ہیں، ان کے پاس ایک کتاب تھی، تو ان کو بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ بات سمجھ لو کہ اگر تم اس کتاب کو صحیح معنوں میں مانو تو یہ کتاب اور اس صاحب کتاب کو ماننا لازم آ جائے گا، کیونکہ اس کتاب کے اندر یہ موجود ہے۔ تم اپنی کتاب کو مانو گے تو وہ تب ہی صحیح معنوں میں مانو گے جب اس کتاب کو مان لیتے، اور اگر مخاطب ہی یہ ہیں تو پھر بات ویسے ہی کلیئر ہو جاتی ہے۔ یعنی دونوں طرف سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، ایمان لاؤ۔ اچھا، ایمان والے یعنی مسلمانوں کو بھی یہ بات کہی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والوں کو بھی مخاطب کر کے اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہ کفار کو مخاطب کیا جاتا ہے ایک ایمان کے لیے، ایمان والوں کو بھی مخاطب کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے کہ دونوں طرف بات اگر لگائی جائے تو کوئی اس میں فرق نہیں، جدھر مرضی آپ لے جائیں۔ بات آگے جو تفہیم کرائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا ہم نے، یہ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، یعنی جو اس سے پہلے کتاب آئی ہے یہ اس کی مصدق کتاب ہے، اور اس وقت سے پہلے من قبل ان نطمس وجوہا، اس وقت سے پہلے جب تمہارے، یہ تمس کہتے ہیں تباہ و برباد کر دینا، نام و نشان مٹا دینا کسی چیز کا، اس سے پہلے کہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے، تمہارے چہرے مٹا دیے جائے۔ اس میں بھی کئی طرح کی جو تمثیل ہے وہ لوگوں نے بیان کی ہے، مفسرین نے۔ مثال کے طور پر یہ ناک کان منہ اگر برابر کر دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ شکل دیکھ کر ہی شکل بگڑ گئی ہے نہیں، یہ شکل اچھی لگے گی؟ یہ ایک ناک ذرا اور طرح کی ہو تو بندہ دیکھتے ہی رہ جاتا ہے یار یہ کیسا نہیں ہے۔ یہ کان نہیں، کہیں کتنے لوگ آپ نے زمانے میں دیکھے ہوں گے کان نہیں ہے ساتھ، اندھے ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، آنکھیں ہیں لیکن دکھتا کچھ نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک چیز کو لے لیجئے یا اس وقت کو لے لیجئے جب یہ چہرہ، اس کا نام و نشان میرے والد، دادا، دادے کے والد،
پوری ایک لڑی پیچھے سے، جہاں سے ہم ابتدائے آدم سے، تو وہ کہاں گئے سارے؟ اس وقت سے پہلے پہلے اس پر ایمان لاؤ جو تمہاری طرف نازل کی، یعنی قرآن، اس کے اوپر ایمان لانا لازم ہے موت سے پہلے، یا اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جانے سے پہلے پہلے۔ انت مسا وجوہن فنردھا علی ادبارہا، یہ چہرے اگر پشت کی طرح ہی ہو جائے تو صورت حال کیا ہو جائے؟ یعنی آج دیکھ کر اگر اس میں نظر آتا ہے کوئی ایک پیچھے پشت نظر آتی ہے کہ کوئی نہیں نظر آتی؟ ابھی تو کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار دیکھتے ہی عبد الکریم نظر آتا ہے، اور یہ میری تفہیم کے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے کہ یہ چہرہ پہلے تھا آج وہ نظر نہیں آتا۔ اپنے پیچھے دیکھ، ساری چیزیں اس میں واضح ہو جاتی ہیں۔ گویا اپنی طرف خیال کیجئے اس وقت سے پہلے جب تمہارے چہرے پشت میں تبدیل ہو جائیں، فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، جب تمہارے چہرے پشتوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ایسا سلسلہ ہو جیسے اصحاب سبت کے ساتھ کیا گیا کہ ان کی مسخ کر کے ان کو رکھ دیا گیا، ان کا بیڑا غرق کر دیا گیا اس وقت، یعنی اس عذاب سے پہلے۔ یہ بھی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، او نلعنہم، یہاں تک کہ وہ لعنت کیے جاؤ تم، کیسے؟ جیسے اصحاب سبت لعنت کیے گئے، جیسے ان پر عذاب آیا وہ عذاب تمہارے اوپر بھی آ جائے، تمہارے چہرے بگڑے ہوئے نظر آئیں، پتہ چلے کہ یہ بھی کبھی ہوا کرتے تھے۔ آج ان کی حالت دیکھو کیا ہے۔ اس سے پہلے فرمایا کہ وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ کا کام کیا ہوا جو ہے وہ ہو کر رہے گا۔ کہتے ہیں نا کہ ایسے ہو جیسے پہلے ہی ہوا ہے، ایسے کام کرو جیسے پہلے ہی تھا، ایسے آؤ جیسے پہلے ہی ادھر تھے، ایسے جاؤ کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ کب گئے اور آ گئے۔ فرمایا اللہ کا کام ایسے ہے جیسے پہلے ہی ہوا ہے، یعنی اس کو دیر لگتی کوئی نہیں۔ اللہ رب کریم ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھیں اور اپنی اصلاح کی جہاں تک ممکن ہے کوشش کریں، کیونکہ اصلاح میں ہی اصل چیز ہے، اپنی میں۔ میں آپ کی اصلاح کرتا ہوں، آپ میری، تو نہ میری اصلاح ہوگی نہ آپ کی۔ آپ اپنی اصلاح کریں، میں اپنی کروں، اللہ کے فضل و کرم سے اصلاح ہوگی، میری بھی ہوگی، آپ کی بھی، اور اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك